السلام علیکم ناظرین، اب ہم روانہ ہو رہے ہیں وادی سلام کی طرف، جو کہ قریب ہی ہے، بہت زیادہ پیدل ہی جائیں گے سارے ہم لوگ وادی سلام کی جانب، اور وہاں جا کر پھر آپ کو جو موجود زیارتیں ہوں گی ان کی زیارتیں کروائیں گے۔ مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ یہاں پر ایک امام کا لگایا ہوا درخت بھی ہے، ان کے ہاتھوں سے لگایا ہوا، ڈھونڈیں گے اس درخت کو اور اس کی بھی زیارت کریں گے انشاءاللہ ضرور۔ ہو سکتا ہے قافلے کا سالار سب سے پہلے وہیں تک لے کے جائے۔ یہ دیکھو دریا، یہ سامنے یہاں پر ایک دریا بھی اویلیبل ہے، لیکن یہ نام نہیں معلوم کہ یہ کون سا دریا ہے۔ اس کا پتہ کر کے آج شام کو وہاں سے واپس آ کر وادی سلام سے پھر آپ کو اس دریا پر بھی لے کر جائیں گے کہ یہاں پر کون سا دریا جو ہے موجود ہے، اس کے بارے میں بھی پھر آپ کو پوری مکمل انفارمیشن دیں گے۔ ملتے ہیں وادی سلام میں۔ ہم سب خوش قسمت کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہمیں جس ہوا کی سانس آتی ہے نا، وہ بھی علی کے روضے سے مس ہو کر آتی ہے۔ سبحان اللہ، یا علی۔ جس کی سانس آتی ہے وہ بھی امیر کائنات کے روضے سے مس ہو کر آتی ہے۔ اگر ہمارے جسم پر کچھ مٹی لگتی ہے، گرد و غبار لگتا ہے جس سے ہمارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، یا تو وہ وادی اسلام سے اٹھتی ہے جہاں کے صرف 70,000 نبیوں کی قبریں ہیں، یا کسی سید زادے کی قبر کی مٹی ہوگی، یا کسی ولی اللہ کی قبر کی مٹی ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہاں سے اٹھ کر وہی مٹی علی کے روضے سے بوسہ لیتی ہے اور اس سے بوسہ لے کر ہمارے کپڑوں میں آ کے لگتی ہے۔ سبحان ہمارے اللہ، کپڑوں جیسے کسی کے کپڑے، ہماری سانس جیسی کسی کی سانس، نہ نجف جیسی کوئی زمین۔ اور وہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد عراق کی زیارتوں پر آئے نا، اس وقت ابو بصیر نے پوچھا مولا فضیلت بتائیں کہ آپ کے داتا کی زیارت کی فضیلت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جو بھی شخص پیدل چل کر میرے داتا علی کی زیارت کو جائے گا اور اس کے پیر پر مٹی لگے گی، گندے ہوں گے پیر، تو ان پاؤں پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ تو کسی نے کہا مولا اور فضیلت بیان فرمائے، تو فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا تو میرے داتا علی کی زیارت کو نہ آتا ہو۔ پوچھا مولا اور فضیلت بیان فرمائے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جس جگہ پر بھی جاؤ، جو عبادت کرو گے اسی کا ثواب، کاشمیر جاؤ گے جو عبادت کرو گے اسی کا ثواب، کربلا جاؤ گے اداکاری کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، زیارت کرو، اسی کا ثواب، اس سے زیادہ کوئی ثواب نہیں۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں دنیا کا واحد شہر نجف ہے جہاں پہ آپ سو تو بھی عبادت، چلو تو بھی عبادت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کچھ بھی نہ کرو تو عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو شخص میرے دادا علی کے شہر میں رہ کر سانس لے گا تو بھی تسبیح زہرا کا ثواب، سبحان اللہ، سانس سبحان اللہ، نکالے گا تو بھی تسبیح زہرا کا ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جہاں پہ آپ سوتے بھی رہیں تو عبادت ہی عبادت ہے، کیونکہ یہ کسی عام کا تو شہر نہیں ہے، یہ اس کا شہر ہے جن کے بیٹوں کا نام حسن و حسین ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ اس کا شہر ہے جو نبی کا بھی بھائی ہوا، جو کل ایمان ہوا، یہ اس علی امیر المومنین کا شہر ہے۔ اور امام رضا فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو شخص بھی نجف عشرت میں رہے گا اور یہاں قیام کرے گا،
یہ دنیا کا وہ شہر ہے جہاں گھر کی یاد نہیں آئے گی، بے شک کیونکہ علی سب کا امام ہے۔ بے شک بے شک۔ نماز میں سے کل ایمان۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل الفرج۔ مقام امیر المومنین علیہ السلام۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مولا علی علیہ السلام آ کر، آپ نے جیسا کہ پہلے ویڈیو میں سن چکے ہیں آپ کہ علی ان دنیا کی بے وفائی سے، مسلمانوں کی بے وفائی سے تنگ آ چکا ہے۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں وہ کنواں جہاں جو کیا کہتے ہیں جہاں سے ان صحابی کو غسل دیا گیا، حسیب یمانی صحابی کو غسل دیا گیا اس کنویں کے پانی سے۔ اب یہ پانی سوکھ چکا ہے مکمل طور پہ، کنواں خشک ہو چکا، بلکہ پانی نہیں خشک ہوا، کنواں خشک ہو گیا۔ میں بھی نیا کام کیتا ہے، کنواں خشک کر چھوڑیا پڑھ کے۔ اچھا جی، اس وقت آپ کو ہم متحف موزہ یعنی میوزیم کی زیارت کرواتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حرم والا واقعہ، ہارون جب مامون رشید شکار کی غرض سے نجف آیا، جب وہ اس جگہ پر آیا وہ نیچے تھا، اوپر یہ پہاڑ تھے کچے، تو ہرن پہاڑ کے اوپر گیا تو شکاری کتے اس پہاڑ کے اوپر نہیں گئے، وہ نیچے اتر آئے۔ اس نے پھر کہا پھر نہیں گئے، پھر انہوں نے اپنا باز چھوڑا، باز بھی اس پہاڑ کے اوپر نہیں گیا۔ جب کوئی بھی نہیں نہ گیا تو اس نے ایک بزرگ شخص، اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا، گھوڑا بھی اس شہر کے اوپر نہیں آیا پہاڑ کے اوپر، تو وہ حیران ہو گیا۔ اس نے علاقے کے ایک بزرگ شخص کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کتے، شکاری باز اور گھوڑے یہ اس پہاڑ کے اوپر نہیں جا رہے؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ حضور اگر جان کی امان ہو نا تو میں بتانا چاہتا ہوں اس پہاڑ کے اوپر ہے علی امیر المومنین کی قبر، اور علی کے شہر میں کتے داخل نہیں ہو سکتے۔ جو آج آپ سنتے ہیں وہ اصل میں پہلی دفعہ اس بزرگ نے کہا تھا کہ علی کے شہر میں کتے داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس ہرن کی جان اس وجہ سے بچ گئی، پھر وہ نیچے اترا اور احترام کے ساتھ آیا اور مولا کی زیارت کی، اس لیے انہوں نے نشانی بنائی ہوئی ہے۔ یہ دور نجف انہوں نے پھینکے ہوئے چھوٹے چھوٹے، اور یہ جو دور نجف ہے یہ پورے نجف کی سرزمین میں، صرف وادی اسلام میں نہیں، یہ 2022-23 میں انہوں نے سیاستدانوں نے نجف کی زمین لی، ساتھ میں کوفہ کی، ہلہ کی، دیوانیہ، ناصریہ، غازریہ، ساتھ والے شہروں کی لی، اور لے کر جب اس کو ٹیسٹ کیا تو نجف کی سرزمین تقریباً 7-8 ماہ کے بعد خود بخود دور نجف بننا شروع ہو گئی، اور یہ اللہ کی طرف سے مولا کو معجزہ ہے، جس طرح کربلا کی خاک شفا ہے، اور یہ دنیا کا وید پتھر ہے جس کا پہاڑ نہیں ہے بلکہ یہ مٹی سے ہی بنتا ہے دور نجف۔ یہ اللہ نے امیر نہیں تو بارش والی جھوٹی بات ہے بھائی، وہ یہ تھا کہ پہلے دور میں جہاں بارش ہوتی نہیں تھی، جب بارش ہوتی تھی تو وہ مٹی وغیرہ آگے سے ہٹ جاتی تھی تو یہ بات یہاں نظر آ جاتے تھے۔ پوری نجف کی سرزمین میں یہ پائے جاتے ہیں، یہ سنا دور نجف۔ اور سب سے زیادہ جو پہننے کا ثواب ہے وہ اسی پتھر کا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص دور نجف کو ہاتھ میں پہنے اور پہن کر خالی اس کو دیکھ لے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ جتنی دفعہ آپ دیکھتے جائیں گے اتنے حج اور عمرے ملتے جائیں گے آپ کو۔ یہ امیر کائنات کو خدا کی طرف سے خاص تحفہ عنایت ہوا ہے دور نجف، اس لیے مومن کوشش کریں یہ پتھر استعمال۔ یہ جو اس میں سفید سفید پتھر آپ دیکھ لیں یہ سارے دور نجف ہیں ماشاءاللہ۔ پہ رکھا ہوا پرانا تھا، ہاں یہ لالٹین ہوگی۔ یہ کون ہے؟ پوچھیں علامہ صاحب سے، پوچھتے ہیں وہی بتائیں گے یہاں پہ چیزیں جو ہیں۔ آجو بھائی آجو سفر بھائی آؤ۔ اور